دی اردو نالج کے موجود ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع سخن مسجد قبلہ تین کی تاریخ پر مبنی ہے۔ مسجد قبلہ تین کو اسلام میں کیا اہمیت حاصل ہے اور اسے مسجد قبلہ تین کیوں کہا جاتا ہے، تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس خوبصورت ویڈیو کی جانب۔ مسجد قبلہ تین کا معنی ہے دو قبلوں والی مسجد۔ مسجد قبلہ تین سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ کے مغرب میں بنی سلمہ کے علاقے میں واقع ہے۔ مسجد قبلہ تین کی تعمیر 623 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ ویسے تو اس مسجد کی ساخت بھی دیگر مسجدوں کی طرح نہایت سادہ ہے، لیکن اسلام کی تاریخ میں اس مسجد سے جڑے ایک خاص واقعے کی بنا پر امت مسلمہ کے لیے یہ مسجد بہت اہمیت کی حامل ہے۔ یہ واقعہ 2 رجب 624 عیسوی کو پیش آیا، جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے خانہ کعبہ کی تحویل کا حکم دیا اور مسجد الحرام یعنی بیت اللہ شریف کو مسلمانوں کے لیے واحد قبلہ منتخب فرمایا، جس کا باقاعدہ ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 اور 144 میں ارشاد فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قبلہ تین میں ظہر کی نماز کی امامت فرما رہے تھے۔ اس وقت تمام مسلمان قبلہ اول یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی ترتیب سے نماز کی ادائیگی میں مصروف تھے۔ 2 رکعت کی ادائیگی مکمل ہوئی تھی، مگر اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسری رکعت شروع فرماتے، حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دوران نماز یہ حکم صادر فرمایا کہ اپنا رخ بیت المقدس سے موڑ کر بیت اللہ شریف کی طرف کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تا قیامت خانہ کعبہ کو مسلمانوں کے لیے قبلہ مقرر کر دیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ بیت اللہ شریف کی طرف کر لیا اور نماز کی امامت جاری رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا کرنا تھا کہ سلام ہو اس جماعت پر کہ تمام با جماعت نمازیوں نے بھی اپنا رخ بیت اللہ شریف کی طرف موڑ لیا اور باقی 2 رکعت نماز کی ادائیگی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ادا کی۔ اسی نسبت سے اس مسجد کو مسجد قبلہ تین یعنی 2 قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے۔ یہ ایک سفید رنگ کی مسجد ہے۔ اس مسجد کے 2 مینار اور 1 گنبد ہے۔ ابتدا میں مسجد قبلہ تین کے 2 محراب تھے، ایک بیت المقدس کی طرف اور دوسرا بیت اللہ شریف کی طرف، لیکن کچھ عرصہ قبل ہی کچھ معمولاتی تعمیراتی عمل کے بعد اس مسجد کا اب صرف ایک ہی محراب ہے، جو کہ خانہ کعبہ کی طرف ہے۔ اس کے علاوہ مسجد قبلہ تین ان چند مسجدوں جیسا کہ مسجد قباء، مسجد نبوی اور مسجد الحرام کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور ہی کی ایک مسجد ہے، جہاں بذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف نماز ادا کی بلکہ امامت بھی فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد قبلہ تین حج اور عمرہ پر گئے ہوئے زائرین کے لیے ایک خاص مقامی زیارت رکھتی ہے۔ مسجد قبلہ تین میں بیک وقت 2000 نمازیوں کے لیے نماز ادا کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔